ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس کراچی حضرت مولانا قاری ابراہیم خلیل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے مواعظ حسنہ جو آپ کا موضوع ہے اس پر ہمیں خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ قاری ابراہیم خلیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کی کائنات، مالک کی کائنات، مالک کی ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں ہادی کونین رسول ثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مبارک باد کے مستحق ہیں ساتھی۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، مقامی انتظامیہ، پروگرام کے اہتمام کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ انہیں اور عزتوں سے نوازے۔ ساتھیو، میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام، مرتبہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دنیا کے کسی انسان کا قول نہیں، کسی کی بات نہیں۔ ہم جب رب کا قرآن پڑھتے ہیں تو رب العالمین اپنی کلام مقدس میں فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے دلوں کا امتحان ہم نے لیا ہے، ان کے دلوں کو چیک کیا رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین ہی ایک ذات ہے جو دلوں کو دیکھتی ہے، جس کا اختیار دلوں پر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے راز بھی وہ ذات جانتی ہے۔ اور اس رب کا علم صرف اس حد تک نہیں کہ جب دل کو چیک کیا تب تو اس میں محبت تھی، پیار تھا، اور بعد میں نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا پروردگار قیامت تک کا علم رکھتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اسے موت کس حالت میں آئے گی۔ رب کائنات نے قرآن میں یہ جو فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب کائنات نے فرمایا میں نے نبی کے ساتھیوں کے دلوں کو چیک کیا، آزمایا، پرکھا، میں نے ان کے دلوں میں رب العالمین فرماتا ہے اپنا خوف پایا، تقوی پایا، اپنی محبت کو پایا۔ آواز سادہ رکھے بس۔ اللہ رب العالمین نے دلوں کو چیک کیا۔ ایک اور مقام ہے، رب کائنات نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ابھی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں بڑے بڑے نامور انسان آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ دنیا میں آئے، جب دنیا سے گئے
ان کے چاہنے والوں نے ان کی زندگی پر کتاب لکھ دی، سوانح حیات کو لکھ دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ آئے، جب دنیا سے گئے تو ان کے چاہنے والوں نے ان کی زندگی کو تحریر کر دیا۔ اس عالم نے، اس امام نے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، کون کون سی استاد ہیں، کون کون سی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ بندہ دنیا سے جب گیا تو اس کے چاہنے والوں نے کتاب لکھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے گئے تو ان کی سیرت پر کتاب لکھی گئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ دنیا سے گئے، جانے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کی زندگی کو تحریر کیا۔ اس بندے نے زندگی کیسے گزاری ہے، میں قربان جاؤں، پیارے نبی کے صحابہ پر ابھی دنیا میں نہیں آئے، رب العالمین نے آنے سے پہلے ہی ان کا مقام مرتبہ بیان کر دیا۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کے کردار کو رب نے ان کے آنے سے پہلے ہی بیان کر دیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی مثالیں انجیل میں بھی بیان کی ہیں، ہم نے ان کے کردار کو تورات میں بھی بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بتایا، اللہ کا آخری نبی جو آئے گا، اس کے جو ساتھی ہوں گے، اس کے جو چاہنے والے، اس کے ساتھ چلنے والے، اس سے محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، وہ اس کردار کے حامل انسان ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیارے نبی کے ساتھیوں کے کردار کے بارے میں بتایا ہے۔ میرے رب نے ابھی دنیا میں نہیں صحابہ آئے، اللہ کریم نے ان کے کردار کو تورات میں بھی بیان کر دیا، انجیل میں بھی بیان کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو نا اس وقت کو جب میں نے تم پر اپنے انعام کیے، تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ میں نے اس قوم کے بارے میں رب کا قرآن پڑھا، اس قوم کا کردار کیا تھا، انہوں نے کون سی ایسا کام کیا، کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے رب العالمین نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ میں نے ان کی زندگیوں کو پڑھا، ان کی زندگی قدم قدم پر رب کی بے وفائی سے بھری پڑی ہے۔ ادھر رب العالمین انعام کرتا ہے، ادھر یہ رب سے بے وفائی کرتے ہیں، ادھر رب انعام کرتا ہے، ادھر بے وفائی کرتے ہیں۔ میں نے جب ان کی زندگیوں کو پڑھا، مجھے تو صرف ایک عمل ان کی زندگیوں میں ملا، جب پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کہتا ہے میری قوم اس علاقے کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو نا۔ قوم کو ساتھ لے کے اس دریا کے کنارے پہ آئے، جب کنارے پہ آئے پانی کی موجیں دیکھی، قوم رک گئی۔ قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے اے رب کے پیغمبر بتانا، آگے چلتے ہیں تو پانی میں ڈوب کر مر جائیں گے، یہاں کھڑے ہوتے ہیں فرعون کا لشکر کاٹ کے رکھ دے گا، گھر سے اس لیے نکالا تھا یہاں مارنے کے لیے، یہ فرعون کا لشکر آئے گا ابھی کاٹ کے چلا جائے گا، اس لیے گھر سے نکالا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ اپنی قوم کو کہے، جو بات اپنی قوم سے کہی، رب کائنات نے ان الفاظ کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اپنے ایمان کی گواہی دی، قوم کے ایمان کی گواہی نہیں دی۔ میں صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، میرا محبوب نبی ہجرت والے دن اللہ کے پیارے نبی ابو بکر کو لے کے نکلے مکے سے۔ جب مکے سے باہر نکلے، ہجرت کی ہے، پیارے نبی نے ابو بکر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ مکے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا، جو محمد کو گرفتار کر کے لے کے آ جائے یا سر لے کے آ جائے 100 اونٹ اسے انعام ملے گا۔ جو ابو بکر کو گرفتار کر کے لے آئے، اس کا سر لے آئے، 100 اونٹ اسے ملے گا۔ دونوں کا انعام ایک جیسا رکھا ہے۔ مکے کے کافر نے اللہ کریم کے اللہ کے محبوب نبی کا انعام بھی 100 اونٹ ہے، ابو بکر کا انعام بھی 100 اونٹ ہے۔ حالانکہ مقام اور مرتبہ دیکھو نا، کہاں رب کا سونا نبی، کہاں اللہ کا محبوب نبی، آخر الزمان نبی، اللہ کا پیارا نبی، انبیاء کا سردار ہے، اللہ اس کا انعام بھی 100 اونٹ ہے۔ ابو بکر تو پیارے نبی کا ساتھی ہے، اس کا بھی کافر 100 اونٹ انعام لگاتا ہے۔ انعام میں دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر 100 اونٹ انعام رکھا تھا تو ابو بکر کا تو 50 اونٹ ہونا چاہیے تھا۔ مقام مرتبے میں بڑا فرق ہے، انعام ایک جیسا کیوں ہے؟ یہ بات سمجھیے۔ یہاں وفاداری کو دیکھا گیا۔ پانی جب دودھ میں جاتا ہے نا تو دودھ زبان حال سے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، میری رنگت سفید ہے، مجھ میں ذائقہ ہے، میرے رنگ کی سفیدی میرے ذائقے کا میری قیمت ہے۔ اگر 140 روپے کلو بکتا ہوں تو میرا ذائقہ بھی ہے، میری رنگت بھی ہے، اور آپ میں ذائقہ بھی نہیں اور رنگت بھی سفید نہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے کہ جب تو میرے اندر آ جاتا ہے جو قیمت میری لگتی ہے وہی قیمت تیری لگتی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو پانی زبان حال سے کہتا ہے ٹھیک ہے، تیری رنگت تو سفید ہے، تیرا ذائقہ بڑا مجھ سے اچھا ہے، یہ حقیقت ہے، لیکن دودھ ایک بات یاد رکھنا، جب حلوائی کی کڑاہی میں جائیں گے ہم دونوں تب تک تیرے اندر تپش نہیں آئے گی جب تک مجھے نہ جلنا پڑے۔ جب تک میں تیرے اندر ہوں اس آگ کی تپش تجھ تک نہیں آنے دوں گا، پہلے میں جلوں گا بعد میں تپش تم تک آئے گی۔ میری وفاداری یہ ہے۔ دودھ کہتا ہے اگر تیری وفاداری یہ ہے تو پھر سن لے، جو قیمت میری لگے گی وہ قیمت تیری لگے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قیمت لگی ہے وہ قیمت مقام اور مرتبے پر نہیں لگی، کیونکہ کہاں آسمان ہے، کہاں زمین ہے، کہاں رب کا محبوب نبی ہے، کہاں ابو بکر ہے، وہ امام الانبیاء ہیں، یہ مقتدی ہیں، نبی علیہ السلام کا صحابی ہے، نبی نہیں ہے۔ مقام میں فرق ہے۔ جو قیمت مکے کے کافر نے لگائی وہ قیمت وفاداری کی بنیاد پر لگائی تھی، وہ مقام مرتبے کی بنیاد پر نہیں لگائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں۔ غار میں واقعہ بڑا لمبا ہے، میں مختصر آپ کے سامنے، میرے پیچھے میرے اساتذہ موجود ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اساتذہ کی زندگی میں ایمان میں برکتیں عطا فرما دے۔ وہ میرے مربی ہیں۔ اگر آج میں آپ کے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، تو اس میں محنت میرے اساتذہ کی ہے،
میری مراد فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا افضل سردار حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی، میری مراد میرے مربی، اگر آج قرآن کچھ بہتر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو اس میں محنت میرے استاد فضیلت الشیخ عبد الحنان سامرودی حافظہ اللہ تعالی کی ہے۔ اللہ میرے ان اساتذہ کی زندگی دراز فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے کیسی رحمتیں نازل کی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے ساتھ غار میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسے غار میں داخل ہوئے، اب کافر غار کی منہ پر آ چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، رب کے حبیب جی بات یہ ہے کہ کافر اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو ہمیں وہ دیکھ لے گا، گرفتار ہو جائیں گے، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نبی جی پرواہ ہے آپ کی جان کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی بات کی ہے، رب کائنات نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا، محبوب کائنات سے یہ بات کہلوائی کہ اپنے ساتھی سے کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی بات نہیں ہے، دکھی نہ ہوں تو آپ دو نہیں، آپ کے ساتھ اللہ بھی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے۔ ذرا اس بات کی طرف پلٹیے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، صرف اپنے ایمان کی گواہی دی۔ لیکن یہاں رب العالمین نے اللہ کے محبوب نبی کی زبان سے یہ بات کہلوائی، ایک ہی لفظ ہے جس میں پیارے نبی کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے، ابو بکر کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ ابو بکر ایمان میں کیسا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد ایمان کو چھوڑ دے؟ اللہ کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں متکلم کا ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، لیکن محبوب کائنات نے جو الفاظ زبان پر ادا کیے، رب کائنات نے وہ بھی قرآن کی زینت بنائے۔ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اپنے ایمان کی گواہی بھی دی اور ابو بکر کے ایمان کی بھی گواہی دی۔ اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمسوا النار، آگ نہیں چھوئے گی اس بندے کو، من رانی، جس بندے نے مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جس نے پیارے نبی کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں، اللہ کریم نے جہنم کو اس پر بھی حرام کر دیا، اور جس نے اللہ کے محبوب نبی کے غلام دیوانے حضرت بلال کا دیدار کیا، رب کائنات نے جہنم کو اس پر بھی حرام کر دیا۔ کیا مقام مرتبہ ایک جیسا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اب مقام مرتبے میں اللہ کے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں؟ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ مقام مرتبے جتنے ملے ہیں یہ صرف پیارے نبی کی صحبت کی وجہ سے ملے ہیں۔ مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ، آپ اس مقام مرتبے کو کیسے پاؤ گے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جن ہاتھوں نے پیارے نبی کے ہاتھوں سے لمس کیا ہے؟ وہ پاؤں کہاں سے لاؤ گے جو معیت محمدی میں آبلا پا ہوئے ہیں؟ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ مجھے بتائیے وہ نمازیں کہاں سے لاؤ گے جن نمازوں کے امام الانبیاء ہوا کرتے تھے؟ مر بھی جائیں، مر کے زندہ ہو جائیں، فضاؤں میں اڑنے لگ جائیں، سمندروں کے سینے کو چیر دیں،
پھر بھی ہم صحابہ کے مقام اور مرتبے کو پا نہیں سکتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ کی محبت میں یہ دل سرشار ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے رب رحمان ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر